قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بغیر اسلامی معاشرے کی بقا اور اس کے قیام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی تعلیمات پر ہی بہتر معاشرے کی بنیاد ڈالی جا سکتی ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر جامعہ اسلامیہ تجوید القرآن گڑھ محلہ شیرگھاٹی کا قیام عمل میں آیا ہے۔ اس ادارے میں حفظ قرات اور ابتدائی دینیات کے علاوہ ہندی، انگریزی، میتھ وغیرہ کی خصوصی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ ہماری نسلیں دین و دنیا دونوں میں سرخروئی حاصل کر سکیں۔ یہ باتیں جامعہ اسلامیہ تجوید القرآن کے محتمم مفتی مختار قاسمی نے مدرسے کے سالانہ اختتامی پروگرام کی استقبالیہ تقریر میں کہی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی جامعہ اسلامیہ تجوید القرآن کے طلباء نے اس سالانہ تقریب میں اپنی بہترین صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ تلاوت کلام پاک، حمد نعت کے علاوہ بچوں نے علماء کے انداز میں خوب معلوماتی تقریر کے علاوہ انگلش اسپیچ بھی پیش کیا، جسے سن کر حاضرین حیرت میں تھے۔ حافظ قاری اختر امام کی سرپرستی میں منعقد اس پروگرام کی صدارت مسجد حمزہ کے خطیب و امام مفتی ایمن الباری کر رہے تھے، جبکہ بطور مہمان خصوصی جامع مسجد گیا کے خطیب و امام مولانا مفتی قیصر قاسمی نے خطابت کے علاوہ حفظ کر رہے 9 طلباء کو قرآن پاک پڑھا کر ان کے بہتر مستقبل کی دعائیں کی۔ موجود علماء حضرات اور مہمانوں نے پورے سال امتحانات اور دیگر پروگراموں میں بہتر کرنے والے بچوں کے بیچ انعامات اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ مہمان خصوصی مولانا مفتی قیصر قاسمی کی دعا پر مجلس کا اختتام ہوا۔ اس موقع پر شیرگھاٹی جامع مسجد کے سیکریٹری محمد مسٹر اقبال و احمد اسلم، سہراب خان، وسیم اکرم، سید منظر امام، سید شہنواز، سید کیف الورا، شکیل خان، حافظ رنکو، محمد داؤد، طالب میرانی، محمد امام الدین، معصوم دانش، شہادت اللہ خان و دیگر لوگ موجود تھے۔ نظامت کر رہے جامعہ کے محتمم مفتی مختار قاسمی نے پروگرام میں تشریف لائے تمام سامعین کا عمیق قلب سے شکریہ ادا کیا۔ عمران علی، ویژن آج کل۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ کے آنے کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ تجوید القرآن گڑھ محلہ شیرگھاٹی کا یہ سالانہ اختتامی پروگرام تھا طلبہ جامعہ اسلامیہ کا۔ یہ اینول پروگرام ہوتا ہے، ہر مدارس میں ہوتا ہے یہ پروگرام۔ جو بچے سال بھر پڑھتے ہیں اور محنت کرتے ہیں انجمن میں، درسگاہوں میں، ان کا مظاہرہ وہ انہی پروگرام کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ کیا انہوں نے سیکھا ہے۔ تقریر ہے، نعت ہے، انگلش میں اسپیچ ہے، اس طرح جو بھی چیزیں وہ سال بھر سیکھتے ہیں اس کو یہاں پہ پرزنٹ کرتے ہیں، اور پرزنٹ کرنے کے بعد ان بچوں کا پھر جو ہے انعامی مقابلہ ہوتا ہے کہ ان میں سے جو اول پوزیشن ہے، دوم پوزیشن ہے، سوم پوزیشن ہے، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، انہیں انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ انہی انعامات سے انہیں نوازا گیا۔ اس جلسے کی سرپرستی جناب حافظ قاری اختر امام صاحب کر رہے تھے اور صدارت مفتی ایمن الباری صاحب کر رہے تھے۔ خصوصی مہمان کے طور پر حضرت مولانا مفتی قیصر صاحب جو امام و خطیب گیا جامع مسجد کے ہیں اور معاون قاضی رہ چکے ہیں رشید العلوم چترا کے، وہ تشریف فرما تھے اور انہوں نے قیمتی باتیں ہم سب کے سامنے رکھیں کہ مدارس کا نظام کیسا ہونا چاہیے اور مدارس کے اندر کیا کیا تعلیم ہونی چاہیے، یعنی تمام تعلیمات ہو، دینی بھی ہو اور دنیاوی بھی تعلیمات۔ اور یہی مقصد ہے ہمارے مدرسے کا کہ قرآن کو بہترین تجوید کے ساتھ پڑھے، اسی لیے ہمارے مدرسے کا نام یہاں سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تجوید القرآن ہم نے رکھا ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے اور دینی اور عصری دونوں علوم کا جو ہے یہ مرکز بن کر یہ ادارہ جو ہے دنیا کے نظروں کے سامنے آئے۔ یہی باتیں ہیں مفتی صاحب نے بیان کی اور بچوں کو یہ حوصلہ افزائی کیا گیا، ان کو انعامات سے نوازا گیا۔ اور ہاں الحمدللہ عوام کا سپورٹ ہے، یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ اینول پروگرام جو ہوتا ہے، اختتامی پروگرام بہت مختصر ہوتا ہے۔ ہم لوگ مائنڈ سیٹ اپ کر کے چلتے ہیں کہ وہ بچے کا پروگرام ہے، بچے رہیں گے، کچھ گارجین رہیں گے، لیکن الحمدللہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ جب پروگرام چھوٹا کرتے ہیں وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کی جو ہے ہم سے محبت ہے اور عوام کی محبت ہے، اور عوام ہم سے محبت کرتی ہے کہ انہوں نے جو ہے اس پروگرام کو کامیاب کیا اور جم غفیر آیا الحمدللہ۔
اور لوگ اس پروگرام سے جڑے ہیں اور جڑتے رہتے ہیں، ہر سال الحمدللہ اس پروگرام میں آتے ہیں۔ کیا تعارف ہوا؟ میں اس ادارے کا خادم ہوں، محتمم کہہ لیجئے، محمد مختار قاسمی، محتمم جامعہ ہزا۔ جزاک اللہ۔